بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس بیماری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہسٹیریا۔ میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار، میں ہومیوپیتھی میڈیسن سے اس کی ٹریٹمنٹ بتاؤں گا۔ پہلے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہسٹیریا کیا ہے۔ ہسٹیریا ایک ایسی نفسیاتی مرض ہے جس کا اثر اس کے اعصاب پر پڑتا ہے۔ جب کسی شخصیت، لاڈلی شخصیت جو خود پسند ہو، انا پسند ہو، خوددار کہہ لیں، جب اس پر وقت کے بے رحم تھپیڑے پڑتے ہیں اور اسے رونے بھی نہیں دیا جاتا، یا وہ رو نہیں سکتا، وہ اپنی بات کسی سے کہہ نہیں سکتا، تو اس نفسیات کی اور خواہشات کی لڑائی میں اعصاب متاثر ہوتے ہیں اور اعصاب حساس ہو جاتے ہیں۔ تو جو یہ بیماریاں اعصاب پہ محسوس کرتا ہے، ذہنی بیماریاں اعصاب پہ محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کے حلق تاکہ معدے سے حلق تک گولا سا اٹھتا محسوس ہوتا ہے، جس وجہ سے سانس بند ہونے لگ جاتا ہے۔ مریض کے جسم کو کھچاؤ پڑتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، کوئی جسم کا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، مریض چیخیں مارتا ہے، چیخیں مارنے کے بعد رونے لگتا ہے، ہنسنے لگتا ہے، اس کو تشنج کے دورے پڑتے ہیں، دورے پڑنے کے بعد مریض جب ہوش میں آتا ہے تو وہ ہنستا ہے۔ اس کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض چیخیں مارتا ہے اور اس کا جسم پورا اکڑ جاتا ہے۔ پہلے شروع میں اس کے بارے میں جو ہم کتابیں وغیرہ پڑھتے رہے تو اس کو لوگ یوٹرس سے، رحم سے منسلک کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کی بیماری ہے، لیکن یہ مردوں، عورتوں، بچوں میں سب میں پائی جاتی ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ کہ وہ نمبر زیادہ لے رہا ہے، وہ آپ سے اچھا ہے، تو اس سے بھی بچوں کے اندر اس طرح کی محرومیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہسٹیریا جیسی مرضیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ والدین کا، اساتذہ کا بچوں پر پریشر کہ اتنے مارکس لینے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن وہ اس حساب سے بچہ وہ کر نہیں سکتا اور وہ اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی کہ اپنے ذہنی معاملات کس سے شیئر کر سکے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہسٹیریا جیسے معاملات پیش آتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مریض ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے اور یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس کا علاج بالکل ممکن ہے، لیکن اس کا علاج کے لیے آپ ڈاکٹر سے ساتھ ہی رجوع کریں گے۔ کچھ لوگ اس کو سیب، جادو کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو اس بیماری میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ہمدردی جتاتے ہیں مریض کے ساتھ، تو مریض ہمدردی سے رونے لگ جاتا ہے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ مریض کو دورے اس صورت میں پڑتے ہیں کہ جب وہ گیدرنگ میں ہوتا ہے، جب اس کو تسلی دی جا رہی ہو۔ بعض اوقات مریض کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ مریض کو یہ چاہیے کہ جو لوگ اس سے ہمدردی رکھتے ہیں اس سے تھوڑا سا اوائڈ کریں، اپنے آپ کو کام میں، مطالعہ میں لگائیں، اپنے ذہن کو بیزی رکھیں۔ یہ مریض جو تھوڑا بیزی رہتا ہے، کام میں رہتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے۔ اور شدید دوروں کی حالت میں جب دورے پڑ رہے ہوں، وہ دوروں کو جب سکون مل جائے، اس میں اس کو ورزش کرنی چاہیے، اچھی خوراک استعمال کرے، اپنی معمولات زندگی کو بہتر کرے، تو ہی اس مرض سے نکلا جا سکتا ہے۔ جو دوسرے جو لوگ ہیں، جو مطلب اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مریض کے ساتھ تعاون کریں۔ ہسٹیریا کا مریض بہت توجہ چاہتا ہے، آپ اس کو حوصلہ بڑھائیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی خواہشات کو مطلب جو اس نے دب رہی ہوں۔ کئی لوگوں میں یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جیسے کئی لوگ اس کو غیر شادی سے جوڑتے ہیں، مطلب لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کو اگر فیس وغیرہ پڑھتے ہیں، دورے وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس میں فوری طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جادو اور سیب بیماری ہو گئی کوئی، یا جن کی شادی ہو چکی ہو ان کی اولاد نہ ہوئی ہو دیر تک، تو لوگوں کے رویے پھر اس کو تکلیف دیتے ہیں، بار بار جو نئی نئی اس پہ آوازیں کرتے ہیں لوگ کہ اس نے اولاد نہیں ہو رہی، ابھی تک اس کو کوئی مسئلہ ہے، یہ وہ۔ تو یہ ساری تکلیفیں مل ملا کے یہ بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔
ہمارا معاشرہ ابھی اخلاقی طور پہ تھوڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے۔ اگر ہم کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے تو ہم اس پہ طنز بھی نہ کریں۔ تکلیف تو کوئی ایک ہی جھیلتا ہے، لیکن پورا خاندان اس کا پریشان ہوتا ہے، اور اسی چند الفاظ، چند جملوں کی وجہ سے۔ اب میں اس کی کچھ ہومیوپیتھی میڈیسن عرض کروں گا۔ ہومیوپیتھی میڈیسن کے ساتھ ساتھ مریض کو چاہیے ورزش کرے، نہائے، بالوں کو تیل شیل لگائے، فریش ہو تھوڑا۔ تو اس میں میڈیسن جو ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں ایگنیشیا۔ یہ چھوٹی پوٹینسیوں میں میڈیسن اس کو پیشنٹ کو دینی چاہیے۔ بعض لوگوں میں، بعض عورتوں میں اس کے یوٹرس کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مرض میں شدت آ جاتی ہے۔ تو جو مرض سے ریلیٹڈ میڈیسن ہوتی ہیں، آپ اسی میڈیسن کو اسٹڈی کریں اور اسی میڈیسن کو ہی دیں۔ تو اس میں جو میڈیسن نمبر 1 ایگنیشیا میڈیسن کے بارے میں جو اس کی ہسٹری ہے، اس کی اپنی میٹری امریکہ میں پڑھیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا۔ دوسری میڈیسن ہوتی ہے کالی فاس۔ کالی فاس کے اس میں بہت اچھے رزلٹ ہیں، جن کے نیند کو ایشو وغیرہ ہوں، دماغ کمزور ہو، کیونکہ یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ سر سے تکلیف میں رہنے کے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، تو دماغی کی جو کیفیت ذہن میں آتی ہے وہ انسان اپنے جسم پر محسوس کرتا ہے۔ جیسے وہ دماغ میں سوچتا ہے کہ مجھے تو فالج ہو چکا ہے، تو اس کو فالج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اس سمجھ تک میری نظر چلی گئی اچانک، تو میں تو نظر نہیں آ رہا، تو وہ اس کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، پھر اس ٹائم وہ نظر اس کی جا چکی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو آپ اس میں وہ جو جیسی میڈیسن ہوگی تو آپ اس کو سرچ کریں۔ اس میں ٹرنٹولا ہسپانی ہے، ہسپانی کا، اس کے بعد سیمیسی فیوگا ہے، اور اس کے بعد جی موسکس۔ تو یہ اس میں میڈیسن استعمال ہوتی ہیں۔ تو جیسی جیسے اس کی سمپٹمز بنتی ہیں، اس طرح پھر اس کو میڈیسن کو آپ بتدریج پوٹینسی کو بڑھاتے رہیں پیشنٹ کی کنڈیشن پر، تاکہ اس کا مریض کو پوری طرح شفا ہو سکے۔ ہسٹیریا کے مریض کو ہوادار کمرے میں رہنا، خوشبو وغیرہ لگا کے رکھے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ یہ مرضیں آہستہ آہستہ کنٹرول ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسپیشلی طور پہ میں عرض کروں گا اپنے بچوں کے بارے میں توجہ دیں۔ ہمارے دماغ میں کاپی کرنے کا بڑا رجحان ہوتا ہے، ہم مرض کو فوری طور پہ کاپی کرتے ہیں، ہر چیز کو کاپی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ جن کو یہ مرض ہوتی ہے، بچے اس سے کاپی کرتے ہیں، اس مرض کو اپنے دل میں بناتے ہیں اور خود کو ویسے ہی بیمار فیل کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیئر کریں۔ تو اس طرح کے معاملات میں بچوں کو مریضوں کے سامنے بیٹھ کے یا بچوں کے سامنے بیٹھ کے خام خواہ بیماریوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔